نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اگر آپ قرآن کریم سے محبت کرتے ہیں، آپ قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے یہ معلوم کرنے کا آپ کے دلوں کے اندر شوق ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کا ترجمہ اور اس کا مختصر سا مطلب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اب انشاءاللہ قرآن کی صورتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ دیکھیے، اس کو شروع کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہر آدمی جڑے، ہر شخص کا قرآن سے تعلق مضبوط ہو، اسے معلوم ہو کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ ایک غلط فہمی جو ہمارے درمیان میں پھیلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے، ہم قرآن کے پیغام کو نہیں جان سکتے، قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے ہم قرآن سے دور رہتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ قرآن سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے، چاہے وہ بڑا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، جوان ہو، عورت ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، ہر شخص قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور نیک نیتی کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھائے اور عوام کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اس کے لیے آپ کے تھوڑے سے تعاون کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے آگے بڑھائیں تاکہ ہر آدمی کا قرآن کریم سے تعلق مضبوط ہو، ہر آدمی کا قرآن سے لگاؤ پیدا ہو، ہر آدمی قرآن سے وابستہ ہو جائے۔ ہماری زندگی جو اسلام سے دور ہے، دین سے دور ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے دور ہیں۔ قرآن کریم پڑھنا ہم نہیں چاہتے، قرآن کریم کو سمجھنا ہم نہیں چاہتے، قرآن کریم سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر وہ روحانیت اور وہ نورانیت باقی نہیں رہی جو کبھی ہمارے اکابرین میں، ہمارے بزرگوں میں ہوتی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے تعاون سے یہ سلسلہ کامیابی کی طرف جائے گا، اور اس سلسلے سے انشاءاللہ لوگوں کو عام و تام فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ان صورتوں کا ترجمہ پیش کریں گے جن صورتوں کو ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں۔ اس کے جہاں بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے، بہت سے مقاصد اس سے حاصل ہوں گے، دو فائدے آپ کو بالکل نقد حاصل ہوں گے۔ نمبر ایک، وہ حضرات کہ جن کا قرآن کریم کا تلفظ صحیح نہیں ہے، ان کا قرآن کریم کا تلفظ درست ہوگا انشاءاللہ۔ دوسرے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے میں ہمارا دل نہیں لگتا، اس وجہ سے قرآن کریم کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ قرآن کریم میں کیا پیغام اللہ نے دیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو قرآن کی ان صورتوں کا ترجمہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اگر ہمیں معلوم ہو جائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا، تو پھر ہماری نماز بھی مکمل ہوگی، ہماری نماز میں خشوع و خضوع بھی پیدا ہوگا، نماز پڑھنے کا شوق بھی ہمارے اندر آئے گا، پوری توجہ سے نماز پڑھی جائے گی، نماز کے خشوع و خضوع میں اضافہ ہوگا، اور پورے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اکثر لوگوں کی یہی شکایت رہتی ہے، لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا ذہن ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، شیطانی خیالات ہمارے ذہنوں کے اندر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو علماء نے یہی لکھا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ آدمی پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر پوری توجہ رکھے، جو امام کے پیچھے کھڑے ہو کر سن رہا ہے اس کے اوپر پوری توجہ رکھے، اور جب قرآن کا ترجمہ اور مطلب بھی معلوم ہو جائے گا تو پھر تو نماز کے اندر اور زیادہ خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ اسے یہ بھی معلوم ہوتا رہے گا کہ ہاں، قرآن کی اس آیت میں اللہ نے یہ کہا، اس چیز کا حکم دیا ہے، اس چیز کا حکم دیا ہے اور اس چیز سے منع کیا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کو۔ سورہ فاتحہ سے متعلق آپ کی خدمت میں 3 باتیں پیش کی جائیں گی۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ کی فضیلت، احادیث میں سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت آئی ہے۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ کا ترجمہ۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ کا مختصر سا مطلب۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت، احادیث میں بہت سی فضیلت سورہ فاتحہ کی آئی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں
اور نہ ہی پورے قرآن کریم میں نازل کی گئی۔ یہی وہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں اور عظیم قرآن ہے جن کو میں لے کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سورہ فاتحہ 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان بانٹا ہے۔ 3.5 آیتیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، اور 3.5 آیتوں کے اندر بندے کی درخواست اور دعا کا ذکر ہے۔ اور سورہ فاتحہ پورے قرآن کا متن ہے، اور پورا قرآن سورہ فاتحہ کی شرح ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کے اندر 3 چیزوں کو بیان کیا ہے: توحید، رسالت اور آخرت، اور یہی 3 بنیادی عقیدے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ان 3 عقیدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیا ہے، اس اعتبار سے سورہ فاتحہ پورے قرآن کا متن ہوا۔ سورہ فاتحہ کی مکمل تفسیر تو بہت لمبی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کی جائے گی، اس کے لیے لمبا وقت چاہیے۔ مختصر سی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ، ایک خاصیت انشاءاللہ ہمارے اس تفسیر کے سلسلے میں یہ رہے گی کہ ہر آیت کے ایک ایک لفظ کا الگ الگ ترجمہ کیا جائے گا، اور پھر پوری آیت کا ترجمہ کیا جائے گا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ مقصد ہے لوگوں کو سمجھانا، اور بہت زیادہ مطلب بھی اسی لیے بیان نہیں کیا جائے گا تاکہ تھوڑی بات یاد رکھنے میں آسانی ہو، تھوڑی بات آدمی یاد رکھ لیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، میں اللہ کی شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے، چاہے وہ نماز کے اندر ہو یا نماز سے باہر ہو، اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر نماز شروع کرتے وقت اعوذ باللہ کو ترجمہ دھیان میں رکھ کر پڑھ لیا جائے تو آپ اس کا تجربہ کیجئے گا، آپ کی نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ جب آپ نے شروع میں ہی شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ لی تو اب انشاءاللہ پوری نماز میں آپ کو شیطان بہکا نہیں سکتا۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ہی سے پہلے یہاں پر ایک فعل محذوف ہے جو اشرعو ہے۔ اشرعو کے معنی ہے میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑے مہربان، الرحیم نہایت رحم والے ہیں۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو سارے جہانوں کے پالن ہار ہیں۔ الحمد تمام تعریفیں، یعنی جتنی بھی تعریف ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ کسی انسان کی، کسی شخص کی تعریف وہ حقیقی نہیں ہے، حقیقی تعریف صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، اگر کسی چیز کو دیکھ کر، کسی انسان کو دیکھ کر، کسی شخص کی بنائی ہوئی چیز کو دیکھ کر اس کی تعریف کی جائے تو حقیقت میں تعریف کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس لیے کہ دنیا کو پیدا کرنا اور دنیا کے اندر انسانوں کو صلاحیتیں بخشنا اور ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا ہنر دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ ایک آدمی اگر تاج محل بناتا ہے تو اس کی تعریف اگر کی جائے گی تو یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوگی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو ہنر دیا کہ جس سے وہ تاج محل بنا سکے۔ تو تاج محل بنانے والے کی تعریف تاج محل بنانے پر، یہ تو اس کی عارضی تعریف ہوئی، لیکن حقیقت میں وہ تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزوں کے اوپر تعریف کی جائے گی وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ حقیقی خالق وہی ہے، اس لیے تعریف بھی اسی کی ہوگی۔ اس آیت میں توحید الوہیت کا بیان ہے۔ اب جب سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں تو عبادت کا مستحق بھی اللہ ہی ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ رب العالمین، رب کہتے ہیں اس کو جو کسی چیز کو وجود بخشے، عدم سے وجود میں لائے۔
نیست سے ہست کرے، پھر اس چیز کی بقا کا سامان کرے، یعنی جو ضروری سامان ہو اس چیز کے لیے وہ اسے مہیا کرے تاکہ وہ وجود میں آنے کے بعد ختم نہ ہو جائے، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ بڑھا کر کمال تک پہنچائے۔ یہ تین کام کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، لہذا رب بھی وہی ہے، سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ جہان کتنے ہیں ہم نہیں جانتے، جہان کتنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے جیسا یہ ہمارا جہان ہے، ایک دنیا ہے، اس کے علاوہ بے شمار جہان ہو، اور ویسے بھی ہر جنس کا ایک جہان ہوتا ہے۔ مثلا فرشتوں کا الگ جہان ہے، فرشتوں کی الگ دنیا ہے، جنوں کی الگ دنیا ہے، انسانوں کی الگ دنیا ہے، حیوانات کی الگ دنیا ہے، اسی طریقے سے نباتات وغیرہ کی دنیا الگ ہے۔ تو جتنے بھی جہان دنیا کے اندر ہے ان سب کے پالنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ الرحمن الرحیم، بڑے مہربان، الرحیم نہایت رحم والے ہیں۔ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ الرحمن کے معنی ہے بڑے مہربان، الرحیم نہایت رحم والے۔ الرحمن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہے۔ یہ ایک سوال کا جواب بھی ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہانوں کو پالنے والے ہیں تو دنیا میں کافر بھی رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ باغیوں کو کیوں پالتے ہیں؟ جس نے اللہ کو نہیں مانا وہ باغی ہے، تو اللہ باغیوں کو کیوں پالتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا ہے اللہ نے، الرحمن اس لیے پالتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت مہربان ہے، اس کی رحمت عام ہے، اس کا رحم عام ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو بھی دیتے ہیں۔ الرحیم یہ رحمان سے خاص ہے۔ الرحیم کے معنی ہے نہایت رحم والے، اور یہ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مومنوں کے لیے ہوگی آخرت میں۔ الرحمن کا تعلق دنیا سے ہے اور الرحیم کا تعلق آخرت سے ہے۔ پھر آگے فرمایا مالک یوم الدین، مالک ملکیت سے مشتق ہے، اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز پر قبضہ ہو جانا، کسی چیز کا قبضے میں آ جانا۔ در حقیقت ساری چیزوں کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ یہاں دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی چیز کا مالک ہے تو وہ مجازن مالک ہے، حقیقی مالک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں جو دنیا میں موجود ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، یہ اس سے پہلے کسی اور کے قبضے میں تھی، اب ہمارے پاس آ گئی، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، پھر ہمارے بعد کسی دوسرے کے قبضے میں چلی جائیں گی، تو گویا کہ یہ عارضی طور سے ہم اس کے مالک بنے ہیں۔ حقیقت میں مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ مالکی مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا، بدلے کے دن سے مراد ہے قیامت کا دن، اس لیے کہ قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حساب کتاب کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری دن تک جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر آئے ہوں گے سب وہیں ایک صف میں کھڑے ہوں گے، سب لوگ موجود ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سب کا حساب کریں گے اور سب کو بدلہ دیا جائے گا، جس نے جیسا بھی کیا ہوگا، اچھا کیا ہوگا اچھا بدلہ دیا جائے گا، برا کیا ہوگا برا بدلہ دیا جائے گا۔ اور حقیقی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کی دلیل آگے اللہ نے بیان فرمائی، اس لیے کہ بدلے کے دن کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس دن کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے اعلان بھی ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے دنیا کو فتح کیا، جنہوں نے دنیا کے اوپر بڑی بڑی حکومتیں کی، وہ لوگ بھی جواب دینے والے موجود نہ ہوں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے خود یہ اعلان ہوگا للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے جو زبردست ہے۔ ایاک نعبد، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہاں سے بندے کی دعا شروع ہوتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آدھی آدھی ہے۔ ایاک نعبد اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، اور پھر آگے و ایاک نستعین اس کا تعلق بندے سے ہے، اور پھر آگے جو 3 آیتیں ہیں ان کا تعلق بھی بندے سے ہے۔ اس میں بندے نے درخواست کی ہے، دعا مانگی ہے، و ایاک نستعین تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ تو جیسے عبادت اللہ ہی کی جائے گی، ایسے ہی مدد بھی اللہ ہی سے مانگی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہم کو دکھلا، الصراط المستقیم سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم
ہم کو سیدھا راستہ دکھلا۔ سیدھا راستے سے کیا مراد ہے؟ اس آیت کے اندر بندوں کو ہدایت طلبی کی دعا سکھلائی گئی ہے کہ ہدایت کیسے مانگی جائے۔ یہ بندوں کی سب سے بڑی حاجت ہے، اللہ تک پہنچنا، جنت تک پہنچنا۔ یہ ہر مومن کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ وہ ہے جو آپ تک یعنی اللہ تک اور جنت تک پہنچائے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا۔ یعنی کن لوگوں کا راستے کی ہدایت مانگی گئی ہے؟ ان لوگوں کے راستے کی جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام کن لوگوں پر ہوا ہے؟ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسری آیت میں کیا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ انعام کن پر فرمایا؟ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ چار قسم کے حضرات ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا، اللہ کا انعام ہوا۔ ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہدایت مانگی گئی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم، اس سے مراد یہود ہیں، اور ولا الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ یہ آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ کا خلاصہ آیا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو آمین کہے۔ آمین کہنا سنت ہے۔ آمین کا مطلب ہے الہی ہماری دعا کو قبول فرما۔ سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا سنت ہے، اس لیے نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو جب بھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو اس کے بعد آمین بھی پڑھا جائے۔ نماز میں تو لوگ سورہ فاتحہ کے بعد آمین پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز سے باہر جب رہتے ہیں تو اس میں غفلت برتتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور قرآن سے ہم سب کا لگاؤ، ہم سب کا تعلق مضبوط فرمائے۔